شہری سہولتوں کا زبردست فقدان ہے، پانی نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، کوئی عام شہری سہولتوں کا نظام نہیں ہے، اور اس پر اب یہ مزید فقدان ہوگا اور مزید کمی ہوگی بجٹ کی اور ریسورسز کی، کیونکہ اب جو نمبرز سامنے آ رہے ہیں وہ تو چونکا دینے والے ہیں۔ کراچی کی آبادی واحد ہے دنیا کا شہر جو کہ تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور اس تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ جو پرانی مردم شماری کے اعداد و شمار تھے وہ بھی منہ دیکھتا رہ گئے ہیں۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ ہیں جناب سید مصطفیٰ کمال، ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، بتائیے گا کہ کیا اس ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا اس نئی مردم شماری میں، اور یہ جو نمبر سامنے آ رہے ہیں یقیناً یہ تو بالکل ایک تہلکہ خیز نمبر ہے، دہلا دیا ان نمبرز نے، تو کیا کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کانوے اس کے دو پہلو ہیں، میں بہت شکریہ ایک تو آپ کے موقع دینے کا۔ کانوے ایک تو پچھلے جب سے یہ 9 فروری سے ہم نے اپنی تمام ایکٹیویٹی شروع کی، 9 فروری ابھی ہم مئی میں اپریل میں بیٹھے ہیں، تو 9 فروری سے تمام جیسی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو ہم نے پوری کیمپین شروع کی اور کیمپس لگائے اور لوگوں کے پاس گئے، اور پھر جیسے یہ انیومریشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کمپلینز آنا شروع ہو گئیں، اور جیسے جیسے کمپلینز آتی تھیں تو کانوری اب تک اگر میں آپ کو کلب کر کے بتاؤں تو ہم تقریباً 40 ہائی آفیشلز میٹنگ کر چکے ہیں، اس میں 3 دفعہ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، پھر 7 سے 8 دفعہ جو ہے وہ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب اور ان کے ڈپارٹمنٹ سے، پھر اس کے بعد سیریز آف میٹنگ جو ہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے۔ تو پہلے تو جب ہم ان کو اپنی کمپلینز بتاتے تھے تو وہ کائنڈ آف ناراض ہوتے تھے، کچھ میٹنگوں کا حصہ تو میں بھی رہا ہوں، تو تھوڑے سے ناراض ہوتے تھے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اچھی بات یہ کہ جب وہ دوبارہ فالو اپ میں جب دوبارہ میٹنگز ہوئیں اور نیکسٹ ٹائم جب گئے تو ہماری جب وہ کمپلینس کو ہم نے کہا بھئی آپ جا کر چیک تو کریں، تو جا کر جب چیک کیا گیا تو ہماری ساری باتیں 100% ان کو اس جگہ پہ صحیح ثابت ہوئی۔ اور یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ 32,000 جو ہائی رائزز ہیں جو آئیڈینٹیفائیڈ ہوئی ہیں، اب وہ 38,000 ہو گئی ہیں، وہ 38,000 ہو گئی ہیں وہ ہائی رائزز۔ یہ ہماری فیگر نہیں ہے، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کی فیگر ہے، یہ پلاننگ کمیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے، یہ اس کی اپنی فیگرز ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 40,000 ایسی ہائی رائزز ہیں جس میں لوگ یا تو گئے نہیں ہیں، اور اگر گئے ہیں تو اگر فرض کریں کہ 10 منزل عمارت ہے تو ایک فلور پہ گئے اور اس کے بعد گئے نہیں ہیں، تو یہ 32,000 ہاؤسز، اور اب جا کر جب 3-4 دنوں میں اور انہوں نے چیک کیا ہے تو اب یہ 38,000 ہاؤسز یہ ہائی رائزز صرف کراچی میں آئیڈینٹیفائی ہو گئیں۔ پھر 860 ایسے بلاکس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلاک میں جو گھروں کی تعداد ہے وہ 200 سے 250 ہے، تو 860 ایسے بلاک ہیں جہاں پر انہوں نے چیک کیا ہے، ہماری ریکویسٹ پہ کمپلین گئیں، اس میں ان کو فی گھر ایک آدمی کی انٹری ہے، فی گھر ایک بندہ یا دو انسان رہ رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں ایک انسان کے اوپر ایک گھرانے کی جو تعداد ہے وہ 1.5%، 2%، میکسیمم 3%، کراچی میں وہ 8% ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو انیومریٹر تھا اس نے ٹیب پہ جانے کے بجائے اس نے ہر بلاک میں ہر گھر پہ ایک آدمی 1 ٹیب کر دی ساری چیزیں، تو ایسے وہ ایک بلاک 250 گھروں پہ، تو ایسے 860 بلاک وہ خود آئیڈینٹیفائی کر کے لے کر آ گئے کہ جہاں پر اگر 200 گھرانے ہیں تو آبادی بھی 200 کی ہے، یا 250 گھرانے کو تو 200 کی آبادی آ رہی ہے، ایک یہ۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہماری بات سے کہ 16,000 بلاکس میں سے 7,000 بلاکس ایسے ہیں جہاں پر یا تو ہوئی نہیں ہے مردم شماری، اور اگر ہوئی ہے تو وہاں پر کم گنا گیا لوگوں کو، اور یہ ہزاروں میں کمپلینز ہیں قانون، ہزاروں میں۔ تیسری بات یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ الیکٹرک کا میٹر قانون 34 لاکھ بتا رہا ہے، آپ نے میرے پاس جو ان کا پیپر پڑا ہوا ہے وہ 34 لاکھ میٹر، اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے ہر گھر میں میٹر نہیں لگا ہوا، 25% آبادی جو ہے کنڈے پہ رہ رہی ہے، اور وہ کنڈا جو ہے وہ سارے ملا کر تقریباً جو ہے وہ 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ گھر بنتے ہیں، اس سے زیادہ، اور یہ 29 لاکھ گھر گن رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں ایوریج پرسنز کی تعداد ایک گھر میں 5.8، اور یہاں پر ایوریج پرسن کی تعداد ہے 5.1، پہلے تو وہ 4.5 پہ تھے، اب وہ 5.1 پہ آئے، یعنی کہ اگر آپ نے ہر گھر سے کراچی کے ایک فرد بھی اگر گھر کم کر دیا تو اگر آپ کے کہنے یہ ہے کہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بہت آسانی سے ایسی الگوریدمز بن سکتی ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ یہ غیر معمولی اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ پوری
بلڈنگ کے اندر سے 100 گھروں میں سے 90 گھر میں ایک آدمی آ رہا ہے. اس قسم کی جو ابھی آپ نے مثالیں دی ہیں یہ بہت آسانی، کیونکہ اس کی تو ایک ڈیو ڈیلیجنس ہونی بڑی ضروری ہے، اس کی تو ایک آڈٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو اس قسم کی مردم شماری کی گئی ہے اس میں اس قسم کی جو آپ نے جو کیفیت بیان کی ہے وہ اگر اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے تو بآسانی پتہ چل سکتا ہے، اور اس کا پہلے اس کو اکٹھا کرنا ہوگا نا کہ اس قسم کی غیر معمولی کیفیات جو ہیں وہ کیسے اس مردم شماری کے اندر موجود ہے، پھر اس کو فکس کیا جائے. کامران بھائی آپ جو بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہماری پارٹی نے سوچا کہ بھئی نادرا کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے، ہم ذرا اس سے چیک تو کریں. تو فیصل سبزواری جو کہ سینیٹر ہیں اور وزیر بھی ہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا نادرا کو، اور نادرا نے ان کو ابھی 13 تاریخ کو ان کو نادرا نے لکھ کر دیا ہے، بتایا کہ کراچی میں صرف جو شناختی کارڈ ہولڈرز ہیں کراچی کے ایڈریس پہ، ان کی 18 سال اور پلس، وہ ہے 1,35,40,000 لوگ، اور انہی کی جو فیملی ٹری ہے وہ 41% ہے. تقریباً یہ ملا کر 1,91,00,000 لوگ وہ ہیں جو کراچی کے ایڈریس پہ کامران بھائی نادرا میں رجسٹرڈ ہیں. یہ تو نادرا کا ریکارڈ 1,91,00,000. نا آپ کو پتا ہے، آپ کراچی کو جانتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ سوراب گوٹ سے سفر شروع کریں کماڑی تک، اور آپ ہب چوکی سے سفر کریں گگر پاٹک تک، آپ کو 1 کروڑ انسان اس کراچی میں وہ مل جائے گا جس کے پاس کراچی کا ایڈریس نہیں ہے، یعنی کہ ان کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ رہ رہے ہیں کراچی میں 40 سالوں سے، 50 سالوں سے، 30 سالوں سے، 20 سالوں سے، لیکن کراچی کا ایڈریس نہیں ان کا. تو وہ تو نادرا کی کراچی کے ریکارڈ پہ ہی نہیں. تو صرف نادرا نے جو کراچی میں آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے اور بے فارم میں جو انٹری ہے وہ 1,91,00,000 آ رہی ہے، اور وہ کراچی کے ہر آدمی کے رہنے والے کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا. آپ کو پتا ہے کامران بھائی، نہ کہ جب ایسا تو نہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ اور جا کے نادرا وہ بے فارم میں انٹری ہو جاتی ہے. تو کتنے لاکھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کا ایڈریس ہے، جن کا نہیں ہے. تو اس کے بعد تو کوئی اور بات رہ نہیں جاتی. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.